ہمیں مقبول ثقافت نے یہ سوچنے کا عادی بنا دیا ہے کہ خرم سلطان کی زندگی حسد کرنے والے حریفوں کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تھی۔ مکاری مہدی وران، مطلق العنان ابراہیم پاشا اور سخت گیر والدہ سلطان، ہم انہی کو عظیم خاصقی سلطان کی زندگی کے مرکزی ولن ماننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تاہم تاریخی آرکائیوز ایک مختلف حقیقت چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام بااثر شخصیات محض عارضی ڈیکوریشنز تھیں جو ایک کہیں زیادہ خوفناک اور بے رحم قوت کو چھپا رہی تھیں۔ اگر وزیر اور سلطنتیں عظمت کی راہ میں محض پیادے تھیں تو وہ کون یا کیا چیز تھی جو اصل میں پوشیدہ دشمن تھی جو ہر رات خرم کی نیند حرام کر دیتی تھی؟ مشرق کی سب سے طاقتور عورت در حقیقت کس چیز سے کانپتی تھی؟ اس مضمون میں ہم مشہور ڈرامائی افسانوں کو ختم کریں گے اور سلطنت عثمانیہ کی تلخ حقیقتوں میں غوطہ لگائیں گے۔ ہم ایک سلاونسی قیدی کے اقتدار کی بلندیوں تک کے سفر کا جائزہ لیں گے، اس کے بے رحم ترین اقدامات کے پوشیدہ محرکات کا تجزیہ کریں گے اور قدم بقدم خرم کے اصل مخالف کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ذرا سورج کی کرنوں میں جگمگاتے ہوئے ایک بہت بڑے شطرنج کے تختے کا تصور کریں۔ سنہری اور چاندی کے مہرے یاقوت سے جڑے ہوئے خانہ بدوشی کرتے ہوئے انتہائی پیچیدہ کھیل کھیل رہے ہیں جس کی قیمت انسانی جان ہے۔ سینما کی بدولت ہمیں توپ کاپی محل کو بالکل اسی طرح دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ خرم سلطان ایک باصلاحیت گرینڈ ماسٹر تھیں جو ٹھنڈے دل سے ایک کے بعد ایک دشمن کے مہروں کو بساط سے ہٹا دیتی تھیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ دراصل دوسرے مہروں کے خلاف نہیں کھیل رہی تھیں، اگر اصل بے رحم افریت خود وہ بساط یعنی شطرنج کا تختہ ہی تھا، آئیے ایک لمحے کے لیے محل کی گپوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ مہدی وران ایک زخمی وقار والی مسترد شدہ عورت زہر ملا سکتی تھی یا ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی، لیکن اس کے اعمال کی رہنمائی عام سی ناراضگی اور حسد کر رہے تھے۔ ابراہیم پاشا سلطنت کا دوسرا آدمی ایک زبردست فوج اور اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن اسے اس کے اپنے گھمنڈ نے اندھا کر دیا تھا۔ یہ سب خون اور گوشت کے انسان تھے، ان کی اپنی کمزوریاں تھیں، انہیں چالاکی سے قابو کیا جا سکتا تھا، سلطانی نوازش سے محروم کیا جا سکتا تھا یا انتہائی صورت میں سولی پر چڑھایا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی دشمن کا سر کٹ کر گرتا، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اپنے آپ سے سوال کریں، کیا غیر معمولی سیاسی بصیرت والی عورت خرم محض حسد کرنے والوں کے ایک گروہ کی وجہ سے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک خوف سے کانپتی رہتیں؟ کیا وہ عام درباری سازشوں سے لڑنے کے لیے اپنی جان اور سکون قربان کر دیتیں؟ یقیناً نہیں۔ اصل ڈراؤنا ناخواب اس وقت شروع نہیں ہوا جب خرم ابھی حرم میں داخل ہوئی تھی۔ حقیقی روح کو منجمد کر دینے والی دہشت اس کی زندگی میں اس لمحے داخل ہوئی جو کسی اور ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ ہوتا۔ اس دن جب اس نے پہلی بار اپنے نوزائیدہ بیٹے یعنی شہزادہ محمد کے رونے کی آواز سنی۔ اس لمحے سے کھیل کے قواعد یکسر بدل چکے تھے اور داؤ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اگر اپنے سفر کے آغاز میں خرم سلطان کی توجہ بہترین کپڑے اور ذاتی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، تو اب اس کی اپنی اولاد کی جان داؤ پر لگی تھی۔ پہلے اپنے پلہوٹے بیٹے کی جان اور پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے بیٹے کی جان۔ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ اس کے گلے میں کوئی نہ دکھائی دینے والا پھندا مزید کس جاتا تھا۔ اس کا اصل دشمن محلوں کی راہداریوں میں سازشیں نہیں بنتا تھا اور نہ ہی زہریلے خنجر اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ نہ رحم جانتا تھا، نہ رشوت، نہ تھکاوٹ، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ وہ بالکل اور پوری طرح جائز تھا۔ وہ ایک نادیدہ حریف تھا جس کے سامنے طاقتور ترین بادشاہ بھی مجبور ہو کر سر جھکا دیتے تھے۔ خرم ہر رات جب اپنے بچوں کے گہواروں میں ان کے کمبل ٹھیک کرتی تھیں تو اس حریف کی سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی تھیں۔ ذرا سوچئے، یہ جان کر کیسا ہوتا ہے کہ آپ کے نئے وطن کا نظام حکومت، اس کے قوانین ہی آپ کے بیٹوں کے قتل کے لیے پروگرامڈ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کی بنیادوں میں ایک ٹائم بوم نصب ہو جسے ناکارہ بنانا ناممکن ہو۔ ٹک ٹاک، ٹک ٹاک، اس گھڑی نے اپنی گنتی شروع کر دی تھی اور وقت اس کے خلاف کام کر رہا تھا۔ خرم سلطان کو ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ جب تک یہ مشین چلتی رہے گی، سلطان کی کوئی محبت اس کے خاندان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اسے لوگوں سے نہیں بلکہ خود سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں سے جنگ کرنی تھی۔
مگر وہ کون سی تاریک قوت تھی جس نے موت کو جائز قرار دے رکھا تھا؟ وہ کون سا قدیم اور بے رحم طریقہ کار تھا جس نے ایک خوش مزاج سلاو نوجوان عورت کو اپنے وقت کی سب سے خطرناک سیاستدان میں تبدیل کر دیا؟ یورپیوں کے حرم کے بارے میں ان تصورات کو بھول جائیں جہاں نازک اندام حسینیں سارا دن لقم کھاتی ہیں، پرتیاش حماموں میں نہاتی ہیں اور پیٹ کے رقص کرتی ہیں۔ اصلی عثمانی حرم اس سے بالکل مختلف جگہ تھی۔ اسے ایک سخت فوجی اکیڈمی سمجھیں جسے ایک اعلیٰ درجے کے سیاسی انکیوبیٹر کے ساتھ ملا دیا گیا ہو۔ اس کا واحد اور بنیادی مقصد تھا سلطنت کے لیے صحت مند وارثان تخت یعنی شہزادے تیار کرنا۔ حرم سلطنت کی بقا کے لیے ضروری تھا اور اس بے عیب مشین کے مرکز میں ایک ایسا طریقہ کار نصب تھا جو اتنا ہی ذہین تھا جتنا کہ وہ خوفناک بھی تھا۔ 15ویں صدی کے وسط میں سلطان محمد فاتح نے ایک قانون بنایا جو تاریخ میں قانون فاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ حکم خوفناک حد تک سادہ اور عامیانہ تھا، جیسے کوئی خشک سرکاری دفتری کاغذ ہو۔ میرے بیٹوں میں سے جو بھی سلطان بنے اسے عمومی بہبود کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا عملی طور پر کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ اپنی رعایا کا سکون اپنے شہزادوں کے خون کی قیمت پر خرید رہی تھی۔ ریاست بالکل ٹھوس عملی نقطۂ نظر سے سوچ رہی تھی کہ چند شہزادوں کی قربانی دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ پوری سلطنت کو تخت کے لیے کئی سالوں سے جاری رہنے والی تباہ کن خانہ جنگی میں جھونک دیا جائے۔ اب ذرا خود کو خرم سلطان کی جگہ پر رکھیں۔ دنیا کی کسی بھی دوسری بادشاہت میں 5 صحت مند اور طاقتور بیٹوں کی پیدائش کسی بھی ملکہ کو سب سے خوش قسمت اور مضبوط ترین خاتون بنا دیتی، مگر توپ کاپی کے سنہری پنجرے میں ریاضی کا اصول بالکل مختلف تھا۔ سلیمان اعظم کو 5 بیٹے دے کر خرم نے خود اپنی مرضی کے بغیر 4 شہزادوں کی موت کے وارنٹ پر اپنے دستخط کر دیے تھے۔ اس کے حجرے میں ہر نوزائیدہ بچے کی آواز کے ساتھ داؤ پر لگی رقم بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹوں میں سے صرف ایک تخت نشین ہو سکے گا، اور جس لمحے اس کے سر پر سلطان کی پگڑی رکھی جائے گی، باقی چاروں کے پاس خاموش جلاد ریشمی رسے لیے پہنچ جائیں گے۔ ایک ماں کیسے اپنے ہنسنے والے بچوں کی آنکھوں میں دیکھ سکتی ہے جب وہ جانتی ہو کہ وہ ایک دن ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے؟ وہ انہیں کیسے لوریاں سنا سکتی ہے جب اسے صاف علم ہو کہ فاتح زندہ رہے گا اور ہارنے والوں کا مقدر ٹھنڈی سنگ مرمر کی چٹان ہوگی؟ یہ تھا خرم سلطان کا اصل روح کو منجمد کر دینے والا دشمن۔ کوئی حسد کرنے والی حریف نہیں، کوئی مغرور وزیر نہیں، بلکہ سلطنت کے استحکام کے لیے بنایا گیا ایک صدیوں پرانا اور روایت سے مقدس نظام۔ قانون فاتح ٹھوس دیوار کی مانند تھا جس سے پہلے کی کئی نسلوں کے سلطانوں کے ماؤں کے دل چور چور ہو چکے تھے۔ وہ روتی تھیں، دعائیں مانگتی تھیں، مگر کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ لیکن خرم سلطان رونے والی نہیں تھی۔ اس نے اس دیوار کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس قانون کو چیلنج کیا جو عظیم ترین سلطنت کی بنیاد تھا۔ یہ اس کے برابر تھا کہ کوئی چکی کے بھاری پارٹ کو ننگے ہاتھوں روکنے کی کوشش کرے۔ ایک غلط قدم اور نظام اسے بے رحمی سے پیس ڈالتا۔ مشینری چل چکی تھی۔ تخت کا بڑا وارث مصطفیٰ تھا جو اس کی حریف کا بیٹا تھا۔ اگر وہ سلطان بنا تو خرم کے تمام بیٹے ہلاک ہو جاتے۔ اپنے خون کی حفاظت کے لیے اسے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو ہی توڑنا تھا۔ لیکن ایک معمولی سلاو لونڈی اس چیز کو کیسے نیست و نابود کر سکتی تھی جسے صدیوں عظیم سلطانوں نے تعمیر کیا تھا؟ اس نے اپنے ناقابل تسخیر دشمن پر پہلی ضرب لگانے کے لیے کون سی ناقابل تصور چال چلی؟ خرم کا پہلا زبردست وار تھا حرم کے سنہری اصول کو توڑنا۔ ایک لونڈی ایک بیٹا۔ یہ اصول آخر کیوں تھا؟ وجہ سادہ تھی۔ یہ ایک سیاسی حفاظتی والا تھا تاکہ کسی عورت کو بہت زیادہ طاقت حاصل نہ ہو۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس لونڈی کو ہمیشہ کے لیے سلطان کے بستر سے دور کر دیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اس شہزادے کی پرورش کرنا ہوتا تھا۔ لیکن خرم نے اس حفاظتی والے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ سلیمان سے 5 بیٹے جنتی ہے۔ وہ بادشاہ کے دل پر یکسر قابض ہو جاتی ہے۔ ایک عام ماں سے بڑھ کر ایک بے مثال سیاسی استثناء بن جاتی ہے۔ یہ ناقابل تسخیر نظام پہلی بار کمزور پڑنے لگتا ہے، مگر خرم اتنی عقل مند تھی کہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئی۔ وہ بخوبی جانتی تھی پسندیدہ بیوی کا درجہ پانی کی طرح ہے جو ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔
آج عیش و عشرت میں ڈوبی ہو، کل سلطان کوئی نوجوان حسینہ دیکھ لے اور تمہارے بچے قانون فتح کے سامنے بالکل بے بس ہو جائیں۔ اسے ایسی ڈھار درکار تھی جسے کوئی چھید نہ سکے، اور خرم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ دنیا کے بادشاہ سے رسمی نکاح کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سلطانوں نے صدیوں لونڈیوں سے شادی نہیں کی تھی۔ عثمانی معاشرے کے لیے یہ اس کے مترادف تھا کہ کوئی جدید بادشاہ کسی بے گھر عورت سے شادی کر لے اور اس کے لیے ریاستی آئین ہی بدل ڈالے۔ خرم خاص طور پر اپنے لیے ایجاد کردہ خاصکی کا خطاب حاصل کرتی ہے۔ اب وہ ایک جائز حکمران ہے۔ صدیوں پرانی ایک اور دیوار ڈھیر ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے سب سے مشکل امتحان تھا۔ ناقابل تغیر روایت کے مطابق جب شہزادہ جوان ہوتا تو اسے کسی دور دراز صوبے کا گورنر بنا کر بھیج دیا جاتا تھا۔ ماں کو اس کے ساتھ جانا لازمی تھا، توپ کاپی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ یہ ریاست کا شاندار طریقہ تھا کہ دارالحکومت کو بااثر عورتوں سے پاک کر دیا جائے۔ جانے پر راضی ہونے کا مطلب تھا سلیمان کی سوچ پر اپنا اثر و رسوخ کھو دینا۔ جانے کا مطلب تھا اپنے چھوٹے بیٹوں کو محل کے گدھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ خرم سلطان کیا کر رہی ہیں؟ وہ ایک بار پھر نظام کو گھٹنوں تلے روند رہی ہیں۔ اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ جہانگیر کی علالت کا بہانہ بنا کر اس نے دارالخلافہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ داؤ پر لگی ہوئی رقم اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب وہ طاقت کے مرکز پر قابض ہے۔ قدم بقدم صدیوں پرانے قوانین کو مٹاتے ہوئے خرم سلطان نے اپنی اولاد کے گرد ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کر لیا ہے۔ ایک بے حق لونڈی سے اس نے خود کو سلطنت کی مکمل اختیار والی مالکن میں ڈھال لیا ہے۔ لیکن کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ نظام نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدیوں پرانا عفریت یعنی حکومتی نظام کسی غیر ملکی عورت کو اپنے مقدس قوانین کے پرچے اڑاتے ہوئے یوں بے دردی سے نکل جانے دے گا؟ خرم سلطان نے تو صرف پہلی ضربیں لگائی تھیں۔ جواب میں سلطنت نے اپنے انتہائی وفادار، انتہائی شفاق محافظوں کو جگانا شروع کر دیا۔ ان محافظوں کو جو پرانے نظام کے تحفظ کی خاطر اس نوخیز عزائم والی عورت اور اس کی اولاد کو خاک میں ملا دینے کو تیار تھے۔ کون کھڑا ہوا اس مہلک مشین کے دفاع کے لیے؟ اور کیوں اس جنگ کے اگلے مرحلے نے محل کے سنگ مرمر کے راہداریوں کو خون سے لتھیڑ دیا؟ کوئی بھی عظیم سلطنت ایک بہت بڑے صدیوں پرانے جسم کی مانند ہوتی ہے، اور جب اس عمدگی سے چلتی ہوئی مشینری میں کوئی غیر ملکی عنصر گھس آتا ہے تو یہ جسم فوری طور پر اپنے دفاعی نظام کو فعال کر دیتا ہے۔ خرم سلطان عثمانی روایات کے لیے ایسا ہی ایک وائرس بن گئی تھیں، اور سلطنت نے بلا تاخیر انہیں ختم کرنے کے لیے اپنے بہترین محافظوں کو بھیج دیا۔ ہم مہدی وران اور وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو محض خرم سلطان کے ذاتی دشمن سمجھنے کے عادی ہیں جو عام حسد سے مغلوب تھے، لیکن آئیے حقیقت کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ابراہیم اپنے مالک و آقا کی بیوی سے اتنی شدت سے کم کپاتے ہوئے نفرت کرتا تھا؟ آخر ان کے درمیان بانٹنے کے لیے تھا کیا؟ اس کا جواب سادہ مگر خوفناک ہے۔ وہ خود مختار خلنائن نہیں تھیں، وہ قارون فاتح کی زندہ ڈھالیں تھیں، نظام کے وفادار ایجنٹ جنہیں پرانے نظام کے تحفظ کا پروگرام دیا گیا تھا۔ مہدی وران کو ایک ترک شدہ غیرت مند عورت کے طور پر نہ سمجھیں، بلکہ ایک ریاستی تقریب کے طور پر دیکھیں۔ وہ سب سے بڑے وارث شہزادہ مصطفیٰ کی ماں ہے۔ سلطنت کے غیر تحریری لیکن آئینی قوانین کے مطابق سب سے بڑے اور تجربے کار شہزادے کو تخت سنبھالنا تھا، اور اسی قانون کے مطابق خرم کے بچے پہلے سے مردہ متصور ہوتے تھے، جن کی قسمت کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ مہدی وران کوئی عفریت نہیں تھیں، وہ صرف ان اصولوں پر عمل کر رہی تھیں جو ان کی پیدائش سے 100 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو اقتدار کے لیے تیار کرو اور اس کی حفاظت کو یقینی بناؤ۔ اور شاندار ابراہیم پاشا کا کیا حال؟ سلطنت کا دوسرا آدمی، سپہ سالار اعظم، بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک، وہ مصطفیٰ کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ ابراہیم ریاستی مشینری کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اس کے لیے بڑے وارث کی حمایت کرنا سلطنت کا استحکام برقرار رکھنے اور تباہ کن انتشار کو روکنے کے مترادف تھا۔ خرم اپنے 5 بیٹوں اور بے مثال عزائم کے ساتھ اس کے لیے ایک ٹائم بام تھی جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی تھی۔ اس مہلک کھیل میں داؤ ہر گھنٹے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابراہیم کے پاس یانیچری کی فوج، سلطان کا اعتماد اور اشرافیہ کی غیر مشروط حمایت تھی۔ مہدی وران کے پیچھے فوج اور عوام کا اس کے بیٹے مصطفیٰ سے بے پناہ پیار تھا۔ خرم کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا، رات کی سرگوشیاں اور سلیمان کے ذہن پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت۔ اس مضبوط دیوار کو کیسے توڑا جائے؟
اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے جبکہ ریاست کی پوری طاقت ان کے مستقبل کے جلات کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو؟ خرم کو ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہوتا ہے: نظام سے سمجھوتا ممکن نہیں۔ جب تک قانون فاتح کے سب سے طاقتور اور وفادار محافظ زندہ ہیں، اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسے ان محافظوں کو جسمانی طور پر بساط سے ہٹانا ہوگا۔ یہ 1536 کا سال تھا جب محل کے سنگ مرمر کے راہداری لرز اٹھے۔ ناقابل تسخیر ابراہیم پاشا کو سلطان کے حکم پر ریشمی ڈوری سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس جنگ میں خرم کے ہاتھوں کا یہ پہلا واقعی بڑا چونکا دینے والا خون تھا۔ اس کے فوراً بعد ماہی دوران کو حتمی طور پر دربار سے دور کر دیا گیا۔ دفاع کی بیرونی چوٹی ٹوٹ چکی تھی۔ خرم سلطنت کی زندہ ڈھالوں کو چیرتے ہوئے اندر تک گھسائی تھیں۔ لگتا تھا کہ اب سکھ کی سانس لیا جا سکتا ہے۔ دشمن شکست کھا چکے، نجات کا راستہ کھل چکا۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ وہ مسرت سے پھول رہی تھی، ابھی تک اس خوفناک حقیقت سے ناواقف۔ حفاظتی انسانی دیواروں کو ہٹا کر وہ اب اکیلے، خود ٹھنڈے اور بے جان قانون کے سامنے تھیں، اور اب اس مشینری نے اس کی نفسیات کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ایک ماں کا کیا بنتا ہے جو ہر لمحہ اپنے بچوں کی پیٹھ میں چھرا گھستے دیکھنے کے انتظار میں رہتی ہے، اور اس جنگ کے اگلے داخلی میدان پر اسے کس میں تبدیل ہونا پڑے گا؟ غرض ابراہیم ہٹا دیا گیا، ماہ دوران جلا وطن کر دی گئیں۔ لگتا تھا بس شطرنج کی بساط سے بڑے دشمن مہرے اٹھ گئے، اب سکھ کی سانس لے کر فتح کا جشن منایا جائے۔ ہرگز نہیں۔ کیا آپ نے کبھی وہ برفیلی کپکپی محسوس کی ہے جب آپ کسی افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے قلابند کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ احساس ہو کہ آپ نے خود کو اسی کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر لیا ہے؟ خرم کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ اس جنگ کا سب سے خوفناک داخلی محاذ اب شروع ہوا، اپنے ہی وہم اور بے رحم وقت کے خلاف جنگ۔ سلطنت میں ایک خوفناک حد تک سادہ اور بے رحم منطق کار فرما تھی۔ ایک بالغ شہزادہ محض سلطان کا بیٹا نہیں رہتا تھا، وہ ایک سیاسی پرچم بن جاتا تھا۔ بڑے ہوتے شہزادوں کے گرد وزیروں، فرختہ فوجیوں اور چاپلوسوں کے لالچی گروہ فوراً جمع ہو جاتے تھے۔ خرم کے لیے اس کے بیٹوں کا بڑا ہونا ایسا تھا جیسے وہ چلتے پھرتے نشانے بن رہے ہوں جن کی پیٹھ پر سرخ نشان بنا دیا گیا ہو۔ ان کے کندھے جتنے چوڑے ہوتے گئے، محل کے راہداریوں میں ان گمنام خنجروں کے قدموں کی بازگشت اسی قدر بڑھتی گئی۔ داؤ اب اپنی انتہا پر تھے۔ اب بات کسی مستقبل کے مبہم خطرے کی نہ تھی۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اس ماں کے ذہن پر کیا گزرتی ہے جو برسوں اپنے بچوں کی موت کا انتظار کرتی ہے؟ وہ یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا پھر استرے کی دھار کی طرح تیز ہو کر سنگ مرمر بن جاتی ہے۔ خرم کو پرسکون نیند آنا بند ہو گئی۔ ہر پیش کیا جانے والا پکوان اسے زہرآلود لگتا۔ گھنے پردوں کے پیچھے ہر سایہ اسے ریشمی ڈوری لیے قاتل دکھائی دیتا۔ وہ خود کھانا جانچتیں، خطوط روکتیں، ہر خادم پر شک کرتیں۔ مادریت کی اس لعنت نے اس کی روح کو جھلسا دیا۔ اس دیوانہ وار دوڑ میں زندہ رہنے کے لیے وہ خوب روح، سچے دل سے ہنسنے والی سلاو نوجوان لڑکی ہمیشہ کے لیے مرنا پڑا۔ اس نے توپ کاپی کو سازشوں کے اس قدر پیچیدہ جال میں جکڑ لیا کہ ان کے سامنے مرحوم ابراہیم پاشا کی بہترین چالیں بھی پھیکی پڑ جاتی تھیں۔ وہ رشوت دیتیں، بلیک میل کرتیں، اس عظیم سلطنت کے ہر تاریک کونے میں اپنے جاسوس بٹھا دیتیں۔ لیکن انتہائی طاقتور سایہ دار حکمران بننے کے باوجود خرم قانون فاتح کے خوفناک ریاضی کو بخوبی سمجھتی تھیں۔ جب تک بڑا شہزادہ مصطفیٰ زندہ ہے، جو سب کا محبوب، فوج کا بت، تخت کا مثالی دعوے دار ہے، اس کا کوئی بیٹا ادھیڑ عمر تک نہیں پہنچے گا۔ اس مساوات کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ انتخاب بالکل سادہ، بے حس اور خوفناک تھا، یا تو مصطفیٰ یا اس کے بیٹے، تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر کیا وہ ماں جو اپنی اولاد کی شدت سے حفاظت کرتی ہے، انسانیت کی آخری پوشیدہ لکیر کو پار کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنے لہو کی خاطر حاکم کے اس بالغ شہزادے کو ختم کرنے کا حکم دینے کو تیار ہے جو بالکل بے قصور ہے اور جسے وہ بچپن سے جانتی ہے؟ اس خونی سمفنی کی انتہا قریب ہے، وہ واقعہ جو خرم سلطان کے نام کو ہمیشہ کے لیے سیاہ شہرت سے ہمکنار کر دے گا۔ اس نے سن 1553 کے اس مہلک سال میں کیا قیمت چکائی؟ شہزادہ مصطفیٰ ہرگز کوئی ظالم نہیں تھا، بلکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے چمکتے سورج کی مانند تھا۔ مثالی سپہ سالار، شریف الشان شہزادہ، یعنی چری کا محبوب اور عوام الناس کی امید۔ لیکن تضاد یہ تھا کہ اس کی یہی معصومیت اسے مہلک حد تک خطرناک بنا دیتی تھی۔ عثمانی سیاست کی بے رحم منطق میں ایک مثالی، مقبول، وارث تخت فوج کے لیے براہ راست اشارہ ہوتا تھا۔ پرانے سلطان کو تخت پہ بیٹھے بہت ہو گئے،
اب اقتدار بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ داؤ پیچ کی حد ہو چکی تھی، مزید انتظار ممکن نہ تھا۔ یا تو خرم ابھی وار کرتی یا ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو گیتی۔ اپنے داماد وزیر اعظم رستم پاشا کے ساتھ مل کر اس نے ایسا جال بچھایا جو نہایت ذہانت سے تراشا گیا تھا اور شیطانی بھی۔ اگر نظام کو ایمانداری سے نہیں ہرایا جا سکتا تو اسے خود کو تباہ کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ اب استعمال ہوا سیاسی قتل کا مکمل ہتھیار، غداری کا الزام۔ فارسی بادشاہ کے نام جعلی خطوط، گھڑے ہوئے ثبوت غداری، ماہرانہ جوڑ توڑ، قطرہ قطرہ پاگل پن کا زہر بوڑھے سلطان کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ کونیا کے فوجی مقام پر یہ جال ایک دہشت ناک آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اس خوفناک منظر کا تصور کریں۔ مصطفیٰ اپنی بے گناہی پر یقین رکھتے ہوئے سر بلند کیے باپ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ باپ کی شفقت کے انتظار میں ہے، مگر اس کے بجائے سائے سے 7 گونگے جلاد نکلتے ہیں۔ سلیمان ایک باریک ریشمی پردے کی اوٹ میں چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلوٹھا کیسے جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند منٹ کی ناقابل برداشت، دم گھوٹنے والی کشمکش، اور ایک عظیم سلطنت کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ خرم کے لیے یہ بے مثال کامیابی تھی، اس کی سیاسی طاقت کی انتہائی بلندی۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ سلیمان قانونی سے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ختم کروا دیا، مگر کس قیمت پر؟ اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے اس نے ایک باپ سے اس کا اپنا بیٹا قتل کروا دیا۔ صدیوں پرانی موت کی مشین نہیں ٹوٹی تھی، اس نے تو بس خرم کو بھی اپنے ہولناک اصولوں پر کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ظاہر تھا اب تخت کا راستہ صاف تھا، کوئی بیرونی دشمن باقی نہ تھا۔ مصطفیٰ مر چکا تھا اور اس کے بیٹے اب مکمل طور پر محفوظ تھے۔ خرم سکھ کی سانس لے سکتی تھی اور اپنی ہولناک فتح کے ثمرات سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، کم از کم وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مگر وہ ایک چھوٹی سی حقیقت بھول گئی تھی، جس افرید سے وہ ساری عمر لڑتی رہی تھی۔ وہ ایسی جگہ سے وار کرنا جانتا ہے جہاں سے کسی ماں کو توقع نہیں ہوتی۔ کیا ہوگا جب مشترکہ ہدف ختم ہو جائے گا، مگر ماں کے دودھ کے ساتھ پیا ہوا بقا کا جذبہ باقی رہے گا؟ اور خرم کو سب سے بڑی سزا اجنبیوں کی طرف سے نہیں بلکہ انہی کی طرف سے ملے گی جن کے لیے اس نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ مصطفیٰ کی پھانسی شاید خرم کو اس سانحے کی آخری کاروائی لگی ہو۔ تخت کا سب سے بڑا دعویدار ختم ہو چکا تھا، سلطنت کی زندہ ڈھالیں چکنا چور ہو چکی تھیں، لیکن عظیم خرم سلطان ایک مہلک حقیقت سے غافل رہ گئیں۔ وہ بھول گئی تھیں کہ فاتح کا قانون بالکل اندھا اور بے رحم ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وارث مختلف لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں یا ایک ہی ماں کی کوکھ سے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کی صورت میں مشترکہ خطرہ ختم ہوا، اقتدار کا خلا فوری طور پر بے اعتمادی اور شبہ کی فضا سے بھر گیا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، 2 پرعزم شہزادوں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے جب وہ گہوارے سے یہ جانتے ہوں کہ تاج صرف ایک کو ملے گا اور دوسرے کا انجام پھانسی کے پھندے کے سوا کچھ نہیں؟ سلیم اور بایزید سبے بھائی ایک دوسرے کو رشتہ داروں کی بجائے جان لیوا دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ نظام جسے خرم نے نہایت شدت سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب اسی نے ان کے اپنے بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ان کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا تھا۔ بقا کی دوڑ پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اب داؤ واقعی ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ خرم کو اپنے دونوں پیارے بیٹوں کے درمیان آنن پھانن سرگرداں پھرنا پڑتا، خانہ جنگی کی بھڑکتی آگ کو بجھانے کی بے چین کوشش کرتی۔ وہ ان کے خطوط روک لیتیں، منت سماجت کرتیں، دھمکیاں دیتیں، ان کے وزیروں کو خریدتیں، بس اس لیے کہ باپ کی زندگی میں بھائی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھا لیں۔ لیکن وقت، وہ واحد دشمن جس سے سمجھوتا ممکن نہیں، تیزی سے نکلتا جا رہا تھا۔ خرم کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی، کبھی ناقابل شکست، کبھی کی زبردست سلطانہ اب ایک تھکی ہوئی ہانپتی ہوئی پرچھائی بن چکی تھی۔ سلیم اور بایزید کے درمیان جھڑپوں کی ہر نئی افواہ اس کے دل میں زہر آلود خنجر کی طرح پیوست ہو جاتی، اس کے ناگزیر انجام کو قریب لے آتی۔ یہ 1558 کا بہار کا موسم تھا۔ جانکنی کے عالم میں سلطان حرم کی مطلقہ فرمانروا خرم سلطان کو اپنی زندگی کی سب سے تیز کربناک حقیقت کا سامنا تھا۔ اس عظیم سلطانہ نے وزرائے اعظم کو مات دی تھی، صدیوں سے قائم حرم کی روایات کو توڑا تھا، اور خود سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کے اصول نئے سرے سے لکھنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ اس ملعون قانون ناموس کو کبھی منسوخ نہ کر سکیں۔
یہ پوشیدہ دشمن اس کی بے پایا مادری محبت سے کہیں زیادہ طاقتور نکلا۔ خرم آنکھیں بند کرتے ہوئے بخوبی جان رہی تھیں کہ جیسے ہی اس کا آخری سانس نکلے گا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گلے پھاڑ ڈالیں گے۔ اور سلطنت کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اس کی موت کے فوراً بعد بایزید بغاوت پر اتر آئے، شکست کھائی اور اپنے بیٹوں سمیت بے رحمی سے گلا گھونٹ دیے گئے۔ روایت نے پھر اپنی فصل کاٹ لی تھی اور اس قاتلانہ نظام نے ماں کے ٹکڑے ٹکڑے دل پر فتح حاصل کر لی۔ تو کیا یہ سب کچھ، یہ انتہائی سفاک تھکا دینے والی جنگ بیکار تھی؟ کیا واقعی عظیم خرم سلطان کو کلی شکست ہوئی، اپنے پیچھے صرف راکھ اور تباہ حال تقدیریں چھوڑ گئی؟ یا اس کی بے باک سرکشی نے سلطنت کی بنیادوں کے نیچے ایک ایسا ٹائم بم ضرور رکھ دیا تھا جس نے مشرق کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ بظاہر پردہ گر چکا تھا، خرم ٹوٹے دل سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اپنی اولاد کی زندگی کی جنگ ہار کر۔ لیکن کیا ہنسنے والی سلطانہ کی کہانی اس مکمل تاریخ شکست پر ختم ہو سکتی تھی؟ ذرا تصور کیجئے، ایک دیو ہیکل شہاب ثاقب زبردست رفتار سے سمندر میں گرتا ہے۔ وہ آگ کا گولا ضرور تہ تک جا دھنستا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی طاقتور سونامی بر اعظموں کی شکل ہی بدل ڈالتی ہے۔ خرم بھی اس سخت گیر سلطنت عثمانیہ کے لیے بالکل ایسا ہی شہاب ثاقب تھی۔ اس نے نہ صرف صدیوں پرانی پدر شاہی روایات کی دیواروں پر خراشیں ڈالیں، بلکہ وہ ایک ہتھوڑا لے کر آئی اور ریاست کی بنیادی دیواروں کو ڈھا دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے جانے کے بعد محل میں کیا ہوا؟ اس نے مطلق مردانہ اقتدار کے ذرہ بختر میں جو شگاف ڈالے تھے، ان میں ایک بالکل نئی طاقت کا سیلاب داخل ہوا۔ ایک بے مثال دور شروع ہوا جسے مورخین سلطنت نسواں کا نام دیتے ہیں۔ نور بانو، صفیہ اور پھر افسانوی کوسم، طاقتور سلطانوں کی اگلی نسلیں اسی راستے پر چلیں جو خرم نے ان کے لیے کھولا تھا۔ سیاسی میدان میں داؤ مسلسل بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سلطنت آہستہ آہستہ ان کے سامنے جھک گئی۔ روکسولانا کی آنکھیں بند ہوئے کئی دہائیاں گزر گئیں اور اس کی روحانی وارثوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو بالکل ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے قانون فتح یعنی ناموس کو ختم کر دیا۔ اب خاموش جلاد کی جگہ ریشمی ڈوری لے کر قفس کا نظام آیا، سنہری پنجرہ۔ ہاں، اب شہزادے تا حیات عیش و عشرت کے کمروں میں بند کر دیے جاتے تھے، باہر کی دنیا سے کٹ کر۔ یہ بھی ظالمانہ تھا، بالکل مچھلی کے شیشے کے حوض کی طرح زندگی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ زندہ رہتے تھے۔ قتل و غارت کی اس خوفناک مشینری کو روک دیا گیا تھا۔ خرم سلطان نے وہ انتہائی خوفناک قیمت چکائی جس کا انسان تصور بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کی جنگ طاقتی کی طور پر ہار گئی، لیکن تاریخی جنگ آخرکار کس نے جیتی؟ اس کی اشک بار بے باک سرکشی نے آنے والے سینکڑوں شہزادوں کی جان بچائی۔ لیکن دنیا اس حیرت انگیز خاتون کو کیسے یاد رکھے گی جس نے موت کو للکارا؟ اور بے رحم وقت اسے کیا سند قیامت دے گا؟ آئیے واپس اس مقام پر چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو خرم سلطان کا اصل دشمن کون تھا؟ دل گرفتہ ماہی دوران، مغرور ابراہیم پاشا، یا شاید اسلام کے سخت قوانین؟ نہیں، اب آپ تلخ حقیقت سے آگاہ ہیں۔ اصل راکشس جو دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے خود سلطنت عثمانیہ کا استعماری نظام تھا۔ روکسولانا مشرق کی تاریخ میں پہلی اور واحد خاتون تھی جس نے اس صدیوں پرانے نظام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے کھیل کے اصول بدل ڈالے، روایات کی زندہ ڈھالوں کو توڑا اور اپنے خاندان کے گرد ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کیا۔ لیکن پوشیدہ دشمن زیادہ چالاک نکلا۔ اس نے اس کے اپنے بیٹوں کی عقلوں کو زہر آلود کر کے اسے اندر ہی سے تباہ کر دیا۔ خرم آنے والی سلطان خواتین کے لیے تاریخی جنگ تو جیت گئی، لیکن وہ سب سے اہم ذاتی جنگ ہار گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک فاتح کے طور پر تاریخ میں زندہ رہی جسے وقت نے شکست دی، اور ایک مایوس ماں کے طور پر جس نے عظمت کی بدولت سب سے خوفناک قیمت چکائی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آخرکار خرم کون تھی؟ اقتدار کی مست ایک بے رحم سیاستدان، یا حالات کا شکار ایک المناک مجبور؟ اپنی رائے ضرور کامنٹس میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی تاریخی تحقیقات سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ ابھی اسکرین پر کچھ اشارے نمودار ہو رہے ہیں، ان پر کلک کریں اور چینل کی دوسری ویڈیوز دیکھیں۔ اصلی تاریخ ڈراموں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے اور ہمیں ابھی اور بھی کئی راز دریافت کرنے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔